السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا و قائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام پر درود و سلام کے بعد آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ اکثر لوگوں نے اس موضوع کے بارے میں مجھے سوالات کیے تو میں نے سمجھا کہ مناسب ہے کہ ہم ایک ویڈیو کی صورت میں اس کو پیغام دے دیں تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، اور پھر ان کے مکروہات کون کون سے ہیں، اور روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے روزے کی تعریف دیکھیں کہ یعنی روزہ یہ ہے کہ امتناع عن فعل الشیء کالاکل والشرب وکل شیء سکنت حرکت و توقفت فهو صائم، یعنی کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی اپنے آپ کو یعنی طلوع فجر سے قبل اور غروب آفتاب اپنے آپ کو تمام خواہشات سے روکے رکھنا۔ اب دیکھیں کہ یعنی مبطلات صوم یا روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ ان عمدن کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ حدیث پاک میں آیا کہ جس آدمی نے بھول کر کھا لیا اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، اس کے بعد وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے یا جان بوجھ کر جمع کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہر قسم کی تمباکو نوشی جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹس وغیرہ۔ دانتوں میں رکی ہوئی چیز اگر چنے کے دانے کے برابر ہے، وہ جو اس سے نکلی ہے تو اس سے بھی جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر نتنوں میں جو دوا چڑھائی یا کان میں تیل وغیرہ ڈالا، تیل وغیرہ اگر یہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سادہ پانی اگر حلق میں چلا گیا، اس سے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے بھی کر لیں بشرطے کہ حلق کے اندر نہیں جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر بلا کثرت بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو پھر روزہ جاتا رہتا ہے۔ تو قصدن یعنی منہ بھر کر کیا کی تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر مثلا انگلی ڈالی۔ بلا اختیار اور بلا قصد کیا ہو گئی، تو اگر منہ بھر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی تو اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پھر خون تھوک کے ساتھ اگر پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح کنکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ میں کوئی ایسی سنگین رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس کا رنگ غالب آ گیا، کلر والی چیز کوئی، اور وہ تھوک اس نے نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ پھر ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ اب روزے کی مکروہات جو ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے، جیسے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے جھوٹی بات کو، برے اعمال کو نہ چھوڑا تو صرف بھوک پیاس مراد نہیں ہے روزے سے۔ پھر روزے دار کو کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبا کر اگل لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر قولن یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات پر جو امور ہیں ان پر گفتگو کرنا، روزہ کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، اسی طرح پیاس کی حالت میں پانی کے غرضلے کرنا، کیونکہ اس صورت سے روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل وغیرہ ملنا، خوشبو لگانا، سونگنا مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہوتے۔ اب روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی نفلی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے۔
لیکن بلا عذر شرعی رمضان مبارک کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رمضان مبارک کے روزے کا بدل تو سال بھر کے روزے بھی نہیں بن سکتے، لیکن شریعت نے کم از کم مقدار یہ مقرر کیا کہ وہ شخص لگاتار 2 ماہ یعنی 60 ایام کے روزے رکھے، اس میں تسلسل چاہتا ہے، یا پھر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو جو ہے دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا جس طرح بخاخ جو آپ استعمال کرتے ہیں سانس کے لیے، تو اس کے بارے میں ہمارے یعنی ہیلر جو ہمارے استاد محترم مفتی تھے جو جارڈن کے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، ان سے جب یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ ہیلر کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ استعمال کر لیں اور روزہ بھی رکھ لیں اور پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے